بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عامر بن سعد بن ابی وقاص عن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاطى رهطا وسعد جالس الى آخرہ۔ اس سند میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا تعارف میں کل ذکر کر چکا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں مدینہ طیبہ میں وصال کرنے والے صحابی رسول ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ ان کی جنازے کی نماز اس وقت کے حاکم مدینہ مروان نے پڑھائی تھی، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو امر خلافت کے لیے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی، ان میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کو ماموں کہتے، اس لیے کہ سرکار کی والدہ، ان کے والد کا نام ہے وہب، آمنہ بنت وہب، تو گویا کہ حضور کے نانا وہب ہوئے، اور وہب کے بھائی تھے وہیب، ان کے بیٹے ہیں مالک، اور یہ مالک کے بیٹے ہیں سعد بن مالک ابن وہیب، تو گویا کہ سرکار کے نانا اور سعد بن ابی وقاص کے دادا دونوں سگے بھائی تھے۔ تو در حقیقت ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص کے والد مالک ہوئے، لیکن ماموں کے بیٹے کو بھی ماموں کہہ دیا ہے، اس لیے سرکار ان کو اپنا ماموں کہتے۔ فاتح ایران ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار اولین صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ انہوں نے جو روایت کی ہے اس روایت کا حاصل سنیے۔ پہلے میں حاصل بتا دیتا ہوں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حاضرین میں سے ایک جماعت کو مال تقسیم کر دیا، اور ان میں ایک صحابی جو میرے گمان اور اعتقاد میں مال کے زیادہ مستحق تھے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کچھ نہیں دیا۔ تو میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، کیا بات ہے کہ آپ نے فلاں کو کچھ بھی نہیں دیا، حالانکہ میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، او مسلمہ، مومن نہیں بلکہ مسلم کہو۔ پھر میں تھوڑی دیر خاموش رہا، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جن صاحب کو نہیں دیا تھا ان کے حال پر میں بہت قریب سے واقف اور آگاہ تھا، تو پھر میں نے وہی بات عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، کیا بات ہے، آپ نے فلاں کو نہیں دیا، حالانکہ فلاں میرے نزدیک اس عطا کا
زیادہ مستحق ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر وہی بات لوٹا دی کہ تم مومن مت کہو، آؤ مسلم کہو۔ تو پھر میں تھوڑی دیر خاموش رہا، لیکن پھر مجھے ان کا جو حال معلوم تھا، اس حال کی وجہ سے پھر میں نے اپنی بات کو لوٹایا اور میں نے پھر کہا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے فلاں کو کچھ نہیں دیا، حالانکہ میں اس کو مومن سمجھتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ تم ان کو مومن نہیں بلکہ مسلم کہو۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے سعد، میں کبھی کسی انسان کو دیتا ہوں اور میں جس کو نہیں دیتا وہ مجھے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ میں اس کو اس لیے دے دیتا ہوں تاکہ یہ کفر میں لوٹ کر نہ چلا جائے، اللہ اسے آگ میں اوندھا نہ کر دے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب اس حدیث پاک کا ما سبق سے کیا تعلق ہے؟ تو ما سبق میں یہ بیان فرمایا کہ اذا لم يكن الاسلام على الحقیقہ وكان على الاستسلام او الخوف من القتل لا ينفع في الآخرہ، یہ ما سبق میں بیان کیا۔ اب یہاں سے یہ بتانا ہے کہ اگر کسی کے حال پر واقفیت نہ ہو بلکہ حال باطن ہو، تو اس حال باطن پر مدح کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بیان فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جیسے اسلام حقیقت پر نہ ہو تو وہ آخرت میں نفع بخش نہیں ہے، ایسے ہی اگر حال ظاہر معلوم ہے تو اس پر مدح کرنا جائز ہے، اور اگر حال معلوم نہ ہو تو اس پر مدح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اس حدیث کی میں ترجمے کے ساتھ تشریح کروں گا، آپ توجہ رکھنا۔ حدیث پاک دیکھیے، حضرت سعد، ایک راوی اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں عامر، یہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے حدیث اپنے والد سعد بن ابی وقاص سے سنی ہے، حضرت عثمان ابن عفان سے سنی ہے، جابر ابن سمرہ سے سنی ہے، اور ان سے روایت کرنے والے حضرت سعید ابن مسیب داماد ابو ہریرہ ہیں، سعد بن ابراہیم ہیں، اور امام زہری ہیں۔ ان کا انتقال سن 104 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوا۔ اب آپ حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص، جو اپنے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ سنیے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عطا رہتن وسعد جالس، ایک ہے راحت کا اطلاق دستک کی جماعت پر ہوتا ہے جس میں کوئی عورت نہ ہو، اور نفع کا اطلاق 3 سے لے کر 7 تک ہوتا ہے۔ وسعد جالس، سعد جالس اصل موقع یہ ہے کہ انا جالس، لیکن سعد کا ذکر یہ باب سے ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جماعت کو دیا، کیا دیا؟ تو آپ نے پڑھا ہے کہ باب عطیتوں کے 2 مفعولوں میں سے ایک مفعول کا حذف کر دینا جائز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر
معطا لہو کا ذکر ہے مگر معطا کا ذکر نہیں ہے، یعنی اس کو دیا اس کا ذکر ہے مگر کیا دیا اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہی فرق ہے عطیتوں میں اور افعال قلوب میں۔ افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اختصار جائز نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ افعال قلوب کے دونوں مفعول مبتدا و خبر ہوتے ہیں، اور مبتدا و خبر میں سے مبتدا کا حذف کرنا، خبر کو چھوڑ دینا، یا خبر کو حذف کر دینا، مبتدا کا ذکر کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ حقیقت میں مفعول مبتدا و خبر دو مفعولوں کا مضمون ہوتا ہے، تو افعال قلوب میں سے ایک مفعول پر اختصار جائز نہیں ہوتا، لیکن باب عطیتوں کے دو مفعولوں میں سے ایک مفعول پر اختصار جائز ہے۔ اس لیے یہاں پر عطا کا مفعول ثانی محذوف ہے، معنی ہے عطا راحتن مالا، ایک جماعت کو مال دیا۔ وسعد جالس، اور سعد خود کہتے ہیں اور سعد بیٹھا تھا، مراد کیا؟ میں بیٹھا تھا۔ یہ بعض علماء کے نزدیک اس میں التفات ہو جائے گا تکلم سے غیبت کی طرف، اس لیے کہ اسماء ظاہرہ کو غیبت کا حکم ہوتا ہے۔ اور سعد فرماتے میں بیٹھا تھا۔ وترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا ہوا عاجبہم، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ایک صاحب کو چھوڑ دیا، ہوا عاجبہم الیہ، حالانکہ وہ میرے اعتقاد اور گمان میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر تھے اور مال پانے کے سب سے زیادہ مستحق تھے۔ ان کا نام تھا جعیل ابن سراقہ زمری، جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ نے مال نہیں دیا تھا۔ فقلت یا رسول اللہ ما لک عن فلاں، ما لکا کا معنی ما استفہامیہ ہے، ای شیء حصل لک عن فلاں ای عارضت فلاں۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا بات ہے کہ آپ نے فلاں سے اعراض کیا، اور فلاں سے مراد کیا میں نے آپ کو بتا دیا، کون؟ جعیل ابن سراقہ زمری۔ یا رسول اللہ کیا بات آپ نے فلاں اعراض کیا، یعنی جعیل ابن سراقہ زمری سے اعراض کیا، انہیں کچھ بھی نہیں دیا۔ فواللہ انی لأراہ مومنا، خدا کی قسم میں ضرور مومن سمجھتا ہوں، یعنی خدا کی قسم میں ان کو مومن جانتا ہوں۔ لأراہ، اگر حمزہ کے فتح کے ساتھ پڑھو گے تو معنی ہوگا خدا کی قسم میں تو ان کو مومن جانتا ہوں، اور لا اراہ مومنا حمزہ کے پر ما پڑھیں گے تو معنی ہوگا خدا کی قسم میں انہیں مومن گمانتا ہوں، اور میں مومن یقین کرتا ہوں۔ لا اراہ پڑھنا یہ بہتر ہے، اس لیے کہ انہوں نے فواللہ قسم کے ساتھ فرمایا، اور 3 مرتبہ اپنی بات کو دہرایا، تو اس سے معلوم ہوتا کہ انہیں صرف ظن نہیں تھا بلکہ یقین تھا، اس لیے فتح کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ فَأَوْ مُسْلِمًا، یہ اوا نہیں ہے، او مسلمہ، سرکار نے فرمایا ارے تم انہیں مومن جانتے ہو یا مسلم؟ او مسلمہ، لیکن اس مقام پر میں آپ کو ضروری تنبیہ کرتا ہوں اور آپ کی توجہ اس بات پر مبذول کراتا ہوں کہ یہ جو سرکار نے فرمایا او مسلمہ، مومن کی سمجھ جانتے ہو یا مسلم، تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ کے نزدیک وہ مومن نہیں تھا، نہیں، وہ تو جانثار مومن تھے، اور سرکار نے خود فرمایا وہ میں نے ان کو چھوڑا ہے اور یہ مجھے ان سے زیادہ پسند ہے جن کو میں نے مال دیا ہے۔ تو او مسلمہ کہنا یہ ان کے ایمان میں شک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ او مسلمہ کہہ کر نبی کریم نے سعد بن ابی وقاص کی ایک اصلاح فرمائی اور ایک ضابطہ بتایا۔ وہ ضابطہ یہ کہ سعد بن ابی وقاص، تم نے
یہ کہا کہ خدا کی قسم میں انہیں مومن جانتا ہوں، تو یہ مومن ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے، اور یہ ایمان جو ہے ظاہر نہیں ہے، بلکہ یہ تو مخفی ہے۔ ہاں اسلام جو کہ جس کا اطلاق انقیاد اور اطاعت پر ہوتا ہے، تو یہ انقیاد ظاہر بالکل معلوم ہے۔ تو ایمان امر مخفی ہے، فعل قلب ہے، اس پر تم کیسے آگاہ ہو گئے؟ اور جب اس پر آگاہی نہیں ہو سکتی، وہ تو امر باطن ہے، تو امر باطن پر اس طور پر شہادت دینا فواللہ انی لأراہ مومنا، خدا کی قسم میں اس کو مومن جانتا ہوں، جبکہ ایمان ہی امر باطن ہے، تو امر باطن پر اس یقین کے ساتھ گواہی دینا جائز نہیں ہے۔ گواہی اسی امر پر دی جائے گی جو امر کے ظاہر ہو، اور وہ کیا ہے؟ انقیاد اسلام۔ اس لیے تم اتنے یقین کے ساتھ گواہی امر باطن پر نہ دو بلکہ امر ظاہر پر دو۔ اسی اصول کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے سرکار نے فرمایا تھا او مسلمہ، اس وجہ سے نہیں فرمایا تھا کہ سرکار کو ان کا مومن ہونا، یہ مومن نہ ہونا معلوم تھا یا ان کے ایمان میں شک تھا۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا۔ سرکار نے یہ ضابطہ ارشاد فرمایا، ضابطہ بتا دیا۔ فرماتے ہیں، یہ بات سمجھ گیا آپ کہ یہ ان کے ایمان میں شک ہونے کی وجہ سے نہیں سرکار نے فرمایا تھا او مسلمہ، بلکہ اس لیے فرمایا تھا کہ ایمان امر باطن ہے، تو امر باطن پر اس یقین کے ساتھ گواہی دینا یہ جائز نہیں ہے۔ گواہی اس پر دو جو امر کے ظاہر ہو۔ فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فسکت تو قلیلا، میں تھوڑی دیر خاموش رہا، لیکن ثم غلبنی ما عالم من، پھر مجھ پر غالب آ گیا وہ حال جو میں اس کا جانتا تھا کہ یہ تو سچا پکا مومن ہے۔ فعودت لمقالتی، تو پھر میں نے دوبارہ اپنی بات کہی، فقلت ما لک یا فلاں، ما لک عن فلاں، فواللہ انی لاراہ مومنا، یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ نے فلاں سے اعراض کیا؟ خدا کی قسم میں تو ان کو مومن جانتا ہوں۔ تو پھر سرکار نے اسی اصول کی طرف رہنمائی فرمائی اور فرمایا او مسلمہ، کیا کہتے ہو کہ میں اسے مومن جانتا ہوں؟ ایمان تو امر مخفی ہے، اس پر تم اتنے اعتماد اور یقین کے ساتھ گواہی کیسے دے رہے ہو؟ یہ کہو او انی لاراہ مسلمہ، او مسلمہ، یعنی بجائے مومن کے مسلم کہو، اس لیے کہ اسلام ظاہر ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ شک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک اصیل کی طرف رہنمائی کرنا تھا۔ امر باطن پر یقین و اذعان کے ساتھ گواہی دینا جائز نہیں ہے۔ فسکت تو قلیلا، تو پھر میں تھوڑی دیر خاموش رہا، ثم غلبنی ما عالم من، پھر مجھ پر وہی غالب آئی جو میں جانتا تھا کہ یہ پکا مومن ہے۔ فعودت لمقالتی، تو پھر میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی بات دوبارہ پیش کر دی، یا رسول اللہ کیا ہوا کہ آپ نے فلاں سے اعراض کیا، حالانکہ میں تو فلاں کو مومن جانتا ہوں؟ تو سرکار نے پھر وہی بات لوٹائی، او مسلمہ، ایمان کی گواہی کیسے دے رہے ہو؟ ایمان تو امر باطن ہے، بلکہ یہ کہو او مسلمہ۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا سعد انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی منہ خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار۔ کبا یکبو کے معنی اوندھا کرنا، اور اکبا یکبو کے معنی اوندھا ہونا۔ یہ ان افعال نادرہ میں سے ہے کہ ثلاثی مجرد میں ہو تو متعدی ہوتا ہے، اور ثلاثی مزید میں پہنچ جائے تو یہ لازم ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا برعکس متعارف ہے کہ فعل ثلاثی میں لازم ہوتا ہے اور ثلاثی مزید فی میں متعدی ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ضابطہ بیان فرمایا، یا سعد انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی من، اے سعد میں نے اگر کچھ لوگوں کو مال دیا ہے اور کچھ کو چھوڑ دیا ہے،
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے جس کو مال دیا ہے مجھے وہ زیادہ پسند ہے اور جس کو میں نے مال نہیں دیا وہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ میں کبھی کسی انسان کو مال دیتا ہوں اور کسی کو چھوڑ دیتا ہوں، حالانکہ میں نے جس کو مال نہیں دیا ہے وہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جس کو میں نے مال دیا۔ میں اس کو مال اس وجہ سے نہیں دیتا کہ وہ ایمان میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، بلکہ میں مال اس کو اس لیے دیتا ہوں کہ ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے، اگر اسے مال نہ ملے تو چونکہ ابھی اس میں قناعت اور توکل پیدا نہیں ہوا تو مال نہ ملنے کی وجہ سے کہیں یہ مرتد نہ ہو جائے اور مرتد ہو کر کے جہنم میں نہ چلا جائے، تو اس کو جہنم سے بچانے کے لیے اور ارتداد سے محفوظ رکھنے کے لیے، اسلام پر قائم رکھنے کے لیے میں اسے مال دے دیتا ہوں۔ اور جو بہت مومن مخلص ہے جس کے دل میں ایمان کی چاشنی گھر کر چکی ہے، جو کہ مخلص مومن ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اس لیے کہ میں اس کے دل میں ایمان کی چاشنی محسوس کرتا ہوں۔ اس لیے تم نے جو حضرت جعیل ابن سراقہ زمری کا جو حال بیان کیا ہے کہ وہ بہت مخلص مومن ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ بہت مخلص مومن ہیں، لیکن میں نے ان کو مال اس وجہ سے نہیں دیا کہ ان کے دل میں تو ایمان راسخ ہو چکا ہے، اب اگر مال ان کو نہ بھی ملے تب بھی وہ ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔ اور جن کو میں نے مال دیا ہے وہ نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اندیشہ ہے کہ اگر ان کو مال نہ ملا تو ایمان سے پھر جائیں گے۔ ثم قال یا سعد انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی من، پھر کہا اے سعد میں کبھی کسی انسان کو مال دیتا ہوں حالانکہ اس کا غیر مجھے زیادہ پسند ہوتا ہے، اس اندیشے سے کہ کہیں اللہ اس کو جہنم میں اوندا نہ کر دے کہ معاذ اللہ وہ مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے۔ سمجھ گئے یہ حدیث پاک؟ اب فرماتے ہیں وَرَوَاهُ یونس وصالح ومعمر وابن اخی الزہری عن الزہری، سنو اس حدیث کی سند دیکھو، قال اخبرنا شعیب عن الزہری، تو اس حدیث کی روایت کی ہے زہری سے حضرت شعیب نے۔ اب فرماتے امام بخاری کہ امام زہری سے شعیب کے علاوہ 3-4 اور لوگوں نے روایت کی ہے، ایک یونس، ایک صالح ابن کیسان، ایک معمر اور ایک امام زہری کے بھتیجے جن کا نام ہے محمد بن عبداللہ بن مسلم۔ تو گویا کہ امام زہری سے 5 حضرات نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، ایک تو شعیب نے جو کہ آپ نے سند پڑھی، اور ایک یونس نے، ایک صالح نے، ایک معمر نے، اور ایک حضرت امام زہری کے بھتیجے نے۔ تو اب امام زہری سے روایت کرنے والے 5 لوگ ہو گئے۔ اس حدیث کی سند کے لطائف میں یہ ہے کہ اس میں 3 تابعی جمع ہو گئے ہیں، ایک تو امام زہری اور ایک صالح ابن کیسان اور ایک عامر بن سعد بن ابی وقاص، 3 تابعی جمع ہو گئے ہیں۔ اور اس میں روایت الاکابر عن الاصاغر بھی ہے۔ روایت الاکابر عن الاصاغر کا معنی کہ شیخ کی عمر کم ہو اور شیخ کے راوی کی عمر زیادہ ہو، اس لیے کہ جو بتایا امام بخاری نے کہ اس حدیث کو روایت کیا امام زہری نے، یونس اور صالح نے، تو صالح ابن کیسان کی عمر امام زہری اپنے شیخ سے زیادہ تھی، اس لیے کہ اس میں روایت الاکابر عن الاصاغر بھی ہے۔ اب اس حدیث کی تشریح مکمل ہونے کے بعد میں چند باتیں اور آپ کو بتا دوں کہ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اپنے امام اور پیشوا کے بارے میں دوسرے کی شفاعت کرنا، سفارش کرنا یہ جائز ہے، اور دوسرے کی جو خوبی ہو اس خوبی کا بیان کرنا بھی جائز ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی
کہ کسی انسان کی مدح اس کے اسی حال پر کرنی چاہیے جو حال کے اس کا معلوم ہو، اور جو حال معلوم نہیں ہے اس پر تعریف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی نے خلاف اصول سفارش یا بات کہی ہے اس کی بات کو رد کرنا یہ جائز ہے۔ اور پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ایک مرتبہ سفارش کی اور سفارش منظور نہ ہوئی تو اس کو دوبارہ اس کی سفارش کرنا یہ جائز ہے۔ دوسری مرتبہ منظور نہ ہوئی تو تیسری مرتبہ بھی سفارش کرنا جائز ہے۔ اور پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جس کے پاس سفارش کی ہے اس کو سفارش ماننا اور سفارش کے مطابق فیصلہ کرنا یہ لازم نہیں ہے، جبکہ سفارش پر عمل کرنا مصلحت کے برخلاف ہو۔ اچھا، اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ امام کے لیے، حاکم کے لیے ایسی مصلحتوں پر عمل کرنا جائز ہے جو اس کی نظر میں اہم ہو۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ افضل کو چھوڑ کر کسی حکمت کی وجہ سے مفضول کو کچھ دینا یہ بھی جائز ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی کو کوئی انعام اور یا مال مل جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا مقام سب سے بلند و بالا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مال ملنے کی کوئی حکمت اور مصلحت رہی ہو جو دوسرے کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو مال نہیں دیا تو یہ کسی فساد میں مبتلا ہو جائے گا، معاذ اللہ بد مذہب ہو جائے گا، یا بد مذہبوں سے میل جول بڑھا لے گا، تو اس کو مال دے کر مذہب حق کے قریب رکھنا یہ بھی جائز ہے۔ اچھا، اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہمیشہ گواہی، اچھا اب رہا ایک یہ سوال کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت تھی فواللہ انی لأراہ مومنا، اس شہادت کو رد کیسے کر دیا؟ حالانکہ سعد بن ابی وقاص تو 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہادت نہیں تھی، بلکہ یہ ان جعیل ابن سراقہ زمری کی تعریف تھی۔ شہادت نہیں تھی بلکہ یہ ان کی تعریف تھی، فواللہ انی لأراہ مومنا۔ تو اب یہ مدح تھی، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر تنبیہ کر دی کہ مدح اسی امر پر ہوتی ہے جو امر کے معلوم ہو، اس پر نہیں کہ جو امر کے باطن ہو۔ اس سے معلوم ہوا کسی انسان کی تعریف اس کی ایسی خوبیوں پر کرنا جو خوبیاں معلوم نہ ہو یہ بہتر نہیں ہے۔ تعریف انہی چیزوں پر کی جائے جو کہ اس کے فضائل اور اس کے مناقب سب کو ظاہر ہوں۔ پھر اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی امت سے کتنا پیار تھا کہ آپ حتی الامکان بھرپور کوشش کرتے تھے کہ کوئی انسان کسی بھی اعتبار سے اسلام سے دور نہ رہے بلکہ اسلام میں داخل ہو جائے اور عذاب نار سے محفوظ ہو جائے۔ سمجھئے؟ اچھا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ بھی معلوم ہوا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اس جعیل ابن سراقہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش کرتے رہے اور سفارش پر بضد رہے، اور پھر آخر میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کر دی، اے سراقہ، میں جو جعیل ابن سراقہ زمری کو مال نہیں دے رہا ہوں، ان کو میں نے مال دینے سے اعراض کیا تو اس اعراض کی وجہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ مومن مخلص نہیں ہیں، بلکہ مجھے تو وہ ان سے زیادہ پسند ہیں
جن کو میں نے مال دیا ہے ان کو مال سے میں نے اس لیے دور رکھا اور مال نہیں دیا چونکہ یہ تو مومن مخلص ہیں۔ تو اس سے حضرت جعیل ابن سراقہ زمری کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی، اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جود و سخا کا عالم یہ تھا کہ جب بھی آپ کے پاس مال آتا اور تو مال ہمیشہ مال کبھی بھی اپنے پاس جمع نہیں رکھتے، بلکہ وہ مال اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیتے اور دین کے کام میں اس طور پر کرتے کہ جن کا ایمان ابھی کمزور ہوتا، نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مال دے کر کے ایمان سے اسلام سے قریب کر دیتے۔ یہ ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے کہ ہم کو بھی یہ چاہیے کہ دین کی اشاعت کے لیے جو لوگ اپنے مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت کے تعلق سے نرم گوشہ رکھتے ہیں، فقط مخالفین کے اغوا کرنے کی وجہ سے ذرا سے اپنے مسلک سے کچھ متزلزل سے ہیں، مگر سنی صحیح العقیدہ ہیں، فقط میلان قلب ان کی طرف ہونے لگا ہے، تو ہمیں بہر اعتبار ان کی تالیف قلب کر کے مسلک کے قریب کرنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ بد مذہبی میں راسخ ہو گئے تو پھر تو ان سے ترک تعلق ضروری ہے۔